خطاب کی ابتدا میں عرض کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے، یعنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ آئیڈینٹی اور پہچان کیا ہے، مولانا نے بڑی تفصیل کے سامنے عرض کیا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ آج جتنی بھی تحریکیں اغیار کی طرف سے چل رہی ہیں اور جتنی بھی کاوشیں اور کوششیں ان کی طرف سے ہمیں صرف ہماری آئیڈینٹی کو مٹانے کے لیے، ہماری پہچان کو مٹانے کے لیے چل رہی ہیں کہ ہم بظاہر مسلمان رہیں لیکن جو شریعت کے جو ارکان ہیں اس پر عمل نہ کریں، ہم نام کے مسلمان رہ جائیں، ہمارا نام صرف اسلامی ہو لیکن اندر سے ہم شریعت کے اصول و ضوابط سے خالی ہوں۔ تو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ پہچان کسی کی مٹا دینا، اس شخصیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر کسی کی پہچان مٹا دی جائے۔ تو آج جتنی بھی کوششیں ہیں اس جہان میں، اس دنیا میں، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو لے کر، اس کی پہچان کو لے کر عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت مولانا جو عرض کر رہے تھے، ہمیں اپنے خاص کر جو معصوم بچے ہیں جہاں ہم کانوینٹ میں بھیجتے ہیں، اس تعلیم کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی پہچان کو برقرار رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کریں کیا، ہم اپنے بچوں کو، جو معصوم بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا، جو خالی ذہن ہے، ان کا قلب خالی ہے، صفحہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کوڑا کاغذ ہے، تو ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے گاؤں میں یا ہماری بستی میں جو چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں یا مدارس ہیں یا مکاتب اسلامیہ ہیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اصل دین کے قلعے وہی ہیں۔ ہمارا بچہ، اس کے قلب پر جو شریعت سنت کی جو چیزیں، جو معمولی دعائیں، جو کلمہ، جو اس کے تراجم، اس کی تفسیر، جو ایک چھوٹا سا ایک مکتب کا استاذ جو نورانی قاعدہ پڑھانے والا اخلاص کے ساتھ آپ کے بچے کے دل پر نقش کرتا ہے، وہ نقش اس طرح ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو دعائیں اور کلمہ وہ یاد رہتا ہے، وہ کبھی ارتداد کی طرف نہیں جاتا۔ ہمیں اس پہچان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انگریز بننے کی ضرورت نہیں ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے آج کے اس دور میں، اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں لوگ بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی تعلیم و شریعت و سنت کے ساتھ ہمیں انگریزی میں بھی ماہر ہونا ہے، تاکہ جو پینٹ شرٹ والے لوگ ہیں، جس کو لوگ فضیلت کا لباس سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں، یورپ کنٹریز میں یا یہاں پر سمجھتے ہیں کوئی انگریزی بہت تیزی سے بولنے والا وہ بہت صاحب فضل و کمال ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ شریعت و سنت کے ساتھ بولتا ہے اور اس نے جو اپنا لباس بنا رکھا ہے، جو علماء کا لباس ہے، جو شریعت و سنت کا لباس ہے، اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، یہ اصل مقصود ہے کہ ہم دنیا میں بھی اول نمبر پر ہوں اگر ہمارا مقابلہ ان سے ہو جائے، اور اگر ایسی کوئی دینی مجالس ہوں تو ہم بھی وہاں پر اپنی شخصیت کو ان کے سامنے پیش کر سکیں، بات کر سکیں۔ میں ابھی سفر میں تھا، ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر ساجد صاحب، حکیم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، طبیہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہت زبردست عالم ہیں وہ بتا رہے تھے اپنا واقعہ۔ میں بات بہت مختصراً عرض کروں چونکہ میرا کام نہیں ہے، ابھی مفتی صاحب ہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ پڑھنے والے جو ان کے ساتھی تھے درسی، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ابھی کل ہی شام کی بات ہے کہ میرے ساتھ پڑھنے والے بہت سے ایسے میرے ساتھی ہیں جو اسمبلی میں گئے، MLA ہوئے، نیتا بنے، اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو طبیہ میں رہے، پھر اس کے بعد اس کے ہیڈ آف ڈپارٹ بنے، بہت عائش کی زندگی انہوں نے گزاری۔ مولانا نثار صاحب کے ساتھیوں میں، مولانا نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ساتھیوں، تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میرے ساتھی تقریباً 16 یا 18 لوگ بتا رہے تھے کہ وہ انتقال کر گئے، لیکن جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا جو معاصل ان کو بتایا کہ ہم لوگ اتنی عائش و عشرت کی زندگی، وہ جتنے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھی سب قاسمی ہیں، سب عالم ہیں، حافظ ہیں، صاحب فضل و کمال ہیں، صلاحیت ایک دم لوہا لاٹ ہے، لیکن وہ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی
یہ جو تدریس کا راستہ تھا گویا کہ مدرسے کے تعلق سے انہوں نے چھوڑ کر کے یونیورسٹی کا رخ کر لیا یا دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے سب سے بہتر حالت میں ہو۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس روپے پیسے، دنیا کی شہرت، مال، دولت، گاڑیاں اور تمام 5 اسٹار چیزیں ہمارے ساتھ حاصل ہیں، لیکن ہمیں قلبی سکون نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے خلاصہ میں پوری زندگی کا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں پوری زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اگر آدمی دین سے کٹ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو حاصل کر لے، لیکن وہ کامیاب و کامران نہیں ہے، اس کو اطمینان قلبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی پہچان کو برقرار رکھیں۔